آف اسلامک انفارمیشن کی جانب سے قاری عبدالباسط آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اب ہم آج کا اگلا سبق شروع کریں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم صدق الله العظيم۔ احل لکم حلال کیا گیا ہے تمہارے لیے لیلۃ الصیام الرفث روزوں کی راتوں میں عورتوں سے میل جول کرنا، عورتوں سے مباشرت کرنا۔ ہن لباس لکم وہ لباس ہیں تمہارے لیے، وانتم لباس لہن اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ علم اللہ انکم جانتا ہے اللہ انکم کہ بے شک تم کنتم تختانون خیانت کرتے ہو اپنی جانوں کے اندر۔ فتاب علیکم پس معاف کر دیا اللہ نے تم سے، وعفی عنکم پس درگزر کر دیا ہے تم سے۔ فالآن باشروہن پس اب مباشرت کرو اپنی بیویوں سے، اب ہم بستری کرو اپنی بیویوں سے۔ وابتغوا ما كتب اللہ لکم اور تلاش کرو جو اللہ نے لکھ دیا ہے تمہارے لیے۔ اس آیت میں روزے کے بقیہ احکامات کی کچھ تفسیر مذکور ہے، یعنی درمیان کے اندر یہ آیت آ گئی تھی اذا سألک عبادی، اب اس کے بعد پھر دوبارہ روزوں کے متعلق احکامات ہیں۔ تم لوگوں کے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے مشغول ہونا حلال کر دیا گیا، یعنی کہ رمضان المبارک کی راتوں کے اندر اپنی بیویوں سے تم مباشرت کر سکتے ہو، اللہ نے اجازت دے دی، اور پہلے جو اس سے ممانعت تھی وہ موقوف ہو گئی۔ جو حرام تھا اللہ نے اس کو موقوف کر دیا، یعنی احل لکم کے لفظ سے معلوم ہوا کہ جو چیز اس آیت کے ذریعے حلال کی گئی ہے وہ اس سے پہلے حرام تھی۔ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت براء بن عازب مذکور ہے کہ ابتداء میں جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو افطار کے بعد کھانے پینے اور بیویوں سے مباشرت کرنے سے اس وقت تک اجازت تھی جب تک سو نہ جائیں۔ سو جانے کے بعد یہ سب چیزیں حرام ہو جاتی تھیں، یعنی کہ اب روزہ جو کہ بند ہو جاتا تھا اس لیے یہ سب حرام ہو جاتا تھا۔ بعض صحابہ کرام کو اس میں مشکلات پیش آئیں۔ قیس بن سرما انصاری رضی اللہ تعالی عنہ دن بھر مزدوری کرتے تھے اور مزدوری کر کے گھر لوٹے تو گھر کے اندر کچھ نہیں تھا، تو بیوی نے کہا کہ میں کہیں سے کچھ انتظام کر کے لاتی ہوں۔ جب وہ واپس آئیں تو دن بھر کی تھکان کی وجہ سے ان کی آنکھ لگ گئی۔ اب بیدار ہوئے تو کھانا حرام ہو چکا تھا۔ اگلے دن اسی طرح روزہ رکھا، دوپہر کو کمزوری اور بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے، روایت کو ذکر کیا ہے۔ اسی طرح بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سونے کے بعد اپنی بیویوں کے ساتھ اختلاط میں مبتلا ہو کر پریشان ہوئے۔ ان واقعات کے بعد یہ آیت نازل ہوئی۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی ذکر ہے کہ انہوں نے بھی اپنی بیوی سے جماع کیا اور اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا معاملہ پیش کیا۔ ان واقعات کے بعد پھر یہ آیت نازل ہوئی جس میں پہلا حکم منسوخ کر کے غروب آفتاب کے بعد سے صبح صادق تک پوری رات میں کھانے پینے اور بیوی سے مباشرت کرنے کی اجازت دے دی گئی، اگرچہ سو کر اٹھنے کے بعد بھی ہو، بلکہ سو کر اٹھنے کے بعد آخری حصے کے اندر، سحری کے آخری لمحے کے اندر کھانا سنت قرار دے دیا گیا، یعنی کہ سحری کھانا آخری وقت میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے، یعنی کہ سحری برکت والا کھانا ہے۔ چاہے تمہیں بھوک نہیں ہے تو پھر ایک لقمہ سحری کے اندر ضرور کھا لو، اگر ایک لقمے کی بھی گنجائش نہیں ہے تو ایک کھجور کھا لو، اور اگر کھجور بھی نہیں کھا سکتے تو ایک گھونٹ پانی کا پی لو، تو یہ تمہاری سحری ہو جائے گی اور اللہ رب العزت اس کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ سحری برکت والا کھانا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، یہاں پر اللہ رب العزت نے ہم بستری کا مقصد اور منشا بیان فرمایا کہ جماع اور اپنی بیوی سے مباشرت کس لیے کی جاتی ہے؟ اولاد کے حصول کے لیے، اولاد حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے تمہارے حصے کے اندر، تمہارے مقدر کے اندر جو اولاد لکھ دی ہے، اس اولاد کی حصول کے لیے، اس کے لیے تم اپنی بیوی سے ملاپ کرو، اپنی بیوی سے جماع کرو، اپنی بیوی سے مباشرت کرو۔ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ، کسی شہوت رانی کے لیے نہیں بلکہ اولاد کی حصول کے لیے اپنی بیوی سے مباشرت کرو۔ اور دوسری بات کہ اس راستے سے مباشرت کرو اپنی بیوی سے، وہی راستہ حلال ہے جس راستے سے اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اگلے راستے سے اپنی بیوی سے مباشرت کر سکتا ہے، پچھلے راستے سے اپنی بیوی سے مباشرت کرنا ہر انسان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا ہے، کہ جو اللہ نے راستہ بتایا ہے اور جو راستہ مقرر کیا ہے مباشرت کے لیے، اسی راستے کو استعمال کیا جائے، اس کے علاوہ دوسرے راستے کو استعمال کرنا اللہ کے ہاں بہت ہی مبغوض ہے اور بہت بڑا جرم ہے اللہ کے ہاں، کہ اپنی بیوی سے پچھلے راستے سے جماع کیا جائے۔ اور پھر عزل سے بھی بچنا چاہیے، یعنی عزل سے مراد ہے کہ جب انزال ہونے لگے تو اپنے ذکر کو فرج سے نکال کر باہر انزال کرے، یہ بھی اللہ کے ہاں ناپسندیدہ عمل ہے، یعنی کہ جب مرد فارغ ہونے لگے تو اپنے عضو تناسل کو عورت کی شرمگاہ سے باہر نکال کر فارغ ہو، اس کو عزل کہتے ہیں۔ اور یہ شریعت کے اندر جو ہے ناپسندیدہ عمل ہے، اور اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر یہ مرد نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔